جی ہر دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ تھینک یو بشانی صاحب۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 10 سال سے خاص طور پہ جب سے پرائم منسٹر مودی نے آفس سنبھالا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً ایک بڑی تعداد میں، کہا جاتا ہے 15 ایک دورے جو ہیں مڈل ایسٹ کے نریندر مودی صاحب نے کیے۔ اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جب منموہن سنگھ صاحب سے تھے تو 10 سالوں میں تقریباً 4 دورے انہوں نے مڈل ایسٹ کے کیے۔ انہوں نے 10 سالوں میں 15 دورے کیے، لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جو بابس مندر ہے اس کا افتتاح کیا گیا ہے ابو دھابی میں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے پچھلے مہینے پرائم منسٹر مودی نے اپنے بھارت کے اندر ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کیا۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی اپنی جو الیکشن کمپین ہے وہ اس سٹائل سے شروع کر رہے ہیں، یہ ایک الیکشن کمپین کا حصہ ہے۔ اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک وقت تھا کہ جب بھارت کے اندر جو مذاہب آتے تھے، اسلام آیا، اور آج بھارت اتنا مضبوط ہو گیا ہے اکنامیکلی، پولیٹیکلی، کہ بھارت جو ہے وہ نکل کے تو دنیا میں جا رہا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پرٹیکولرلی یہ جو ایک تو انگیجمنٹ گلف کے ساتھ بہت زیادہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 10 سالوں میں 15 دفعہ جانا، اور دوسرا یہ جو اسپیکٹرم ہے کہ بھارت نے کہ یہ جو مندر کا افتتاح کرنا، ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس، یہ جو اسٹریٹجی ہے یا جو پولیٹیکل طریقہ کار ہے پرائم منسٹر مودی کا؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس اسٹریٹجی کی بات آپ کر رہے ہیں الیکشن کی، تو یہ تو ہر جو سکسیسفل پالیٹیشین ہے اس کا جو فارموسٹ گول ہوتا ہے وہ الیکشن ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پالیٹیشین جس نے پاور پالیٹکس کرنی ہے وہ ظاہر ہے الیکشن کو نمبر 1 ترجیح دیتا ہے، تو وہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جو دورے جس فریکوینسی سے انہوں نے کیے ہیں، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے، اور اس کے پیچھے بڑی ایک ڈیٹیل قسم کی ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیں گزشتہ 4-5 سالوں سے بعض حلقوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ کریٹیسزم ہو رہا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک اینٹائی مسلم ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے، یا اس کو جو ہے وہ فیول اپ کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بینیفٹ اٹھا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تناظر میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی جو ہے وہ فارن پالیسی کا پورا فوکس جو ہے وہ مسلم کنٹریز ہوں، آپ ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہوں، آپ جو ہے وہ برج جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہوں، اس طرح کے منصوبے جو کامن انٹرسٹ کے وہ ڈیولپ کر رہے ہوں، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی بڑی بڑی جو ہے وہ اس روڈ میپ دے رہے ہوں، اور دوسری طرف آپ پہ خام خواہ وہی الزام جو ہے وہ پھونپا جاتا رہا ہے کہ یہ جی کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ، چونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ میں بیٹھتی نہیں ہیں۔ بیسیکلی اس سے یہ اب میسج سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ عرب دنیا کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا، تاکہ انڈیا کو جو ہے وہ عربوں سے دور کیا جائے۔ اور عرب رائے عامہ چونکہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ اس طرح انٹرنیشنلی کنیکٹڈ نہیں رہی ہے اپنی جو پریس اور پبلیکیشنز اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، اس لیے وہ بہت جلدی اس طرح کے جو پروپیگنڈے ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایک اوپینین ہے کہ اس کو بنیاد بنایا گیا تاکہ اس کے خلاف عرب جو ہیں وہ ری ایکٹ کریں، اور اس میں جو بھارت کی میڈل ایسٹ کے ساتھ، مسلم میڈل ایسٹ کے ساتھ جو ایک کوآرڈینیشن بن رہا ہے اس کو روکا جائے، جو کہ رک نہیں سکا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود کلیریفائی ہو گئی کہ یہ کویشچن کوئی اتنا سمپل نہیں تھا۔ اس کو پھر ہمیں اسی نقطہ نظر سے دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کے اندر اگر کوئی ٹینشن تھی کوئی جو ہے وہ مذاہب کے اندر، تو اس کو پھر اسی نقطہ نظر سے پولیٹیکلی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی جو مقامی پاپولیشن تھی بھارت کی
وہ انویڈرز میں اور ایک سمپل مسلمان میں فرق کرتے ہیں، اور اگر فرق کرتے ہیں تو کیا انڈیا کا جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو انویڈر کے ساتھ کھڑا کرنے پہ سٹل انسسٹ کرے گا؟ تو اگر کرے گا تو اس کو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ اگر دوسری طرف بھارت جو ہے وہ ایک اس طرح کا ایک انٹرنیشنل ماحول کریٹ کرتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی بڑی دوستیاں اور اس کے سارے معاملات مسلم دنیا کے ساتھ ہوں، تو ملک کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ گانے اٹھا کے بیٹھے ہوں کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ نہیں مانتے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا کلاڑی مارنے والی بات ہے پاؤں میں۔ جہاں تک بات ہے مندر کی، کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی ری ایکشن نہیں ہے کہ پہلے مسلمان بھارت میں آئے تو اب بھارت کہیں مسلمانوں میں اپنا کوئی ایجنڈا لے کے جا رہا ہے۔ دیٹس ناٹ دا کیس۔ ہندوازم جو ہے بنیادی طور پہ اس طرح کا ریلیجن ہے ہی نہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ریلیجن ہے۔ اس میں اس طرح کا جو ایکسپینشنزم ہے، اس کو جو پھیلانے کا تصور ہے، امپوز کرنے کا تصور ہے، نافذ کرنے کا تصور ہے، جس طرح کے اسلامی دنیا میں اسلام کا رائے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی اس کے اندر جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اس طرح کا وہ میسج ہی نہیں دے رہا ہے۔ وہ ایک اوپن مذہب ہے، اس کو لوگ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، زیادہ تر کلچرلی۔ رہا سوال مندر بنانے کا، تو دیکھیں اب یہ کام 10 15 یا 20 سال پہلے تو نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ مڈل ایسٹ میں آج سے 10 15 یا 20 سال پہلے کتنی ہندو آبادی تھی، تو ود دا پیسج آف ٹائم ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے، لوگ ٹرانسفر ہوئے، ری پلیس ہوئے، وہاں جا کے آباد ہوئے۔ تو اتنی بڑی آبادی آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے کسی بھی مذہب کی، تو اس کے مندر بھی بنیں گے، اس کی مسجدیں بھی بنیں گی، اس کے جو ہے وہ ٹیمپلز، گردوارے، یہ ساری چیزیں بنیں گی۔ جیسے ویسٹ میں ہوا کہ ویسٹ میں تو یہاں ہمیشہ سے کوئی جو ہے وہ گردوارے اور مندر تو نہیں تھے نا، تو جب آبادیاں آئیں یہاں پہ، یہ ریسنٹ امیگریشن کی جو ویو ہے، تو اس کے نتیجے میں اب جدھر چلے جائیں چپے چپے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی عبادت خانہ نظر آئے گا۔ اور مڈل ایسٹ کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اوپننگ ہوئی ہے۔ مڈل ایسٹ واز اے ہاسٹائل سوسائٹی ٹورڈ ادر ریلیجنس، وہاں پہ ایک پوری پالیسی تھی ان کی کہ آپ یہ نہیں بنا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، اس طرح کے ریلیجنس کو وہ ڈیفرنٹلی ڈیل کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو اوپن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہسٹوریکل ڈیسیجن کیا، ایک جو ہے ایکول ان کو سپیس دی جو دنیا کے ہر ریلیجن کا رائٹ بنتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے مندر بنیں گے، تو مندر بنیں گے تو پالیٹیشنز کو کوئی کسی مندر کے افتتاح کے لیے بلائے گا تو ان کا ووٹ بینک، پرسنل پاپولیرٹی، اپنی جو اسپریچل سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا، تو وہ تو جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ایک سمپل قسم کا پولیٹیکل ایکٹ ہے، بلکہ پولیٹیکو ریلیجس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کا کہ کسی طریقے سے بھی کوئی تنقید کا پہلو میرے نزدیک اس پہ جو ہے وہ بنتا نہیں۔ بر صاحب ایک اس میں اور پوائنٹ بھی تھوڑا سا، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سے کیا بھول ہوئی ہے، کیا چونکا، کہاں پہ چونکا ہے پاکستان کہ آج انڈیا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا بیسٹ بڈی بن رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کوئی پوچھ نہیں رہا۔ ہماری ابھی فار ایگزامپل ورلڈ جو ہے وہ گورنمنٹ سمٹ تھی تو پرائم منسٹر مودی کو انہوں نے کی اسپیکر کے طور پہ بلایا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ، اینڈ دین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین آرمی ہے وہ سعودی آرمی کے ساتھ، اماراتی آرمی کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں، انڈینز جو سعودیز ہیں ان کے سولجرز آ کے انڈیا میں ٹریننگ لے رہے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی پاکستان کو کیسے پھر آپ دیکھیں گے اس پلیس کرتا ہے اس سچویشن میں، یا کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان لاس دی اپرچونٹی، انڈیا از انجوائنگ دیٹ اپرچونٹی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں جی، لاسٹ اپرچونٹی والی بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ پاکستان کی جو بنیادی طور پہ خارجہ پالیسی جو ایک کیٹاسٹروفک قسم کا فیلئر ثابت ہوئی الٹیمیٹلی، وہ اس کی وجہ ہے۔
چونکہ وہ پالیسی جن پلرز پہ آپ نے کھڑی کی وہ غلط تھے. جس چیز کی آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے یا آپ کے اندر جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے, تو اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک سٹیج پہ جا کے آپ اس میں فیل ہوتے ہیں. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی سب سے بڑا جو بلنڈر جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ ہم مڈل ایسٹ کے لیڈر ہیں اور ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے ساری کہانیاں اور کیسے نکلتے ہیں. چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی, اپنی جو اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے, اپنی اس وقت کی جو ملٹری مائٹ تھی, کسی بھی طریقے سے کسی طرح کی کوئی جسٹیفیکیشن پاکستان کے پاس نہیں تھی کہ وہ یہ کلیم کرے کہ ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے. لیکن اس کے لیے پاکستان نے بہت بڑا ایک پورا فوکس یہ کریٹ کیا. میں نے یہ اس کی کئی دفعہ اس پہ ڈسکشن کی کہ یہ خود مئی 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ڈکلیئر کیا تھا, اور انہوں نے جو ہے ایک فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ باقاعدہ اس کو ایکسپلین کیا تھا اپنے پلان کو کہ بنیادی طور پہ ہم مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ کانفلکٹ ہوگا افغانستان کے ساتھ, اور جواب میں ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی مدد چاہیے ہوگی. دیٹ واز دا بلیو پرنٹ. یہ آپ تمام ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں دلی کی لائبریریز سے یا برٹش لائبریریز سے, اس وقت کے پریس کٹنگ ہر چیز میں یہ رپورٹ ہوئی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ڈسکشن ہے فارن جو رپورٹرز اور ڈیلیگیٹس کے ساتھ, تو وہاں سے انہوں نے اس کو مزید جو ہے بلڈ اپ کیا. لیکن آپ اس کے لیے میچ نہیں کرتے تھے, اور اگر کرتے بھی تھے تو بعد میں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ آپ میچ کر نہیں سکتے تھے, چونکہ بعد میں مڈل ایسٹ میں تیل نکل کے آ گیا, وہ ملک مالا مال ہو گئے, امیر ہو گئے, دنیا کے موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز اور کنٹریز میں شامل ہو گئے. آج بھی سعودی عربیہ, کویت وغیرہ دنیا کے پہلے 20 جو ہے انفلوئنشل کنٹریز اور پرسنالٹیز میں آتے ہیں, تو اس میں پاکستان کے اور ان کے درمیان اتنا بڑا گیپ رہ گیا کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بجائے اس کے کہ وہ ریکنسیڈر کر کے تو اپنے آپ کو ریکنسائل کرتے ود دا نیو سچویشن, انہوں نے اس پہ انسسٹ رکھا کہ نہیں جی ہم سٹل مڈل ایسٹ کو لیڈ کریں گے. یعنی پیسے بھی ان سے مانگیں گے, اپنا جو ہے وہ کشکول لے کے ہر دوسرے دن ان کی سڑکوں پہ بھی نکلیں گے اور ان کو لیڈ بھی کریں گے. تو جس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ پالیسی فیل ہونی تھی. بعد میں انڈیا جو ہے وہ جس طریقے سے ایمرج ہوا, جو پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل اسٹریٹجک سین پہ, تو وہ پھر مڈل ایسٹ کے ساتھ اس کے ایک میچنگ وہ بن گئی. اکانومی کے حوالے سے بھی, ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کو ایک نیا راستہ کھل گیا. یہ عربوں کو جس طریقے سے آپ نے امت مسلمہ کے نام پہ اور OIC کے نام پہ جن زنجیروں سے باندھ رکھا تھا, اور جس طرح کی قراردادیں آپ لے لیتے تھے, کبھی کشمیر پہ لے لی, کبھی انڈیا کے خلاف لے لی, کبھی کہیں باسنیا پہ لے لی, وہ جب انہوں نے زنجیریں توڑی تو انہوں نے اپنے ڈیسیجن کرنے شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کون لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لیڈ کریں گے, who they are. ہم تو ترکوں کو لیڈ نہیں کرنے دیتے جنہوں نے 100 سال تک انفیکٹ لیڈ کیا, پوری ایک سلطنت بنائی, امپائر کھڑی کی. دوسرے ملک ہیں, یہ کون ہوتے ہیں بیچ سے نکل کے آگے کہ جی ہم جو ہے آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے. تو یہ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ 1 by 1 ڈسکس کریں تو پاکستان کی جو ایک انتہائی قابل اعتراض قسم کی خارجہ پالیسی تھی, اس کو وہ اگر 60s میں 70s میں ریکنسیڈر کر کے عربوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ریکنسائل کر کے تعلق بنا لیتے تو آج آپ کو جو ہے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اب یہ سچویشن آ گئی جس کے نتیجے میں اب پاکستان کا پورا جو پوزیشننگ ہے وہی نیگیٹو ہو گئی. اب وہاں کچھ بھی ہو رہا ہے, مثلا انڈیا جو ہے وہ اپنے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو سپیس کلیم کر رہا ہے, آپ کو وہ بھی منظور نہیں ہے, چونکہ آپ نے ایک پوزیشن اختیار کر لی. تو اس کی وجہ سے آپ کو دن بہ دن نقصان ہوتا جا رہا ہے, چونکہ ظاہر ہے پھر اس طرح کی قوتیں آپ کو مزید پیچھے دھکیلیں گی.
اور اس کے نتیجے میں آپ سسٹین کر نہیں سکتے، کیونکہ ملک کے اندر جو سچویشن اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ نہ ڈیموکریسی ہے اور نہ نہیں ہے، نہ گورننس ہے اور نہ نہیں ہے، ایک عجیب و قسم کی غریب قسم کی جو ہے قیاس کی سچویشن ہے، اس میں خارجہ پالیسی کسے یاد ہے؟ آئے دن آپ پڑھتے ہیں جی انڈیا نے اتنا کوئی عظیم الشان کارنامہ سر انجام دے دیا، کوئی تعلق بنا دیا، کوئی روڈ اینڈ بیلٹ کا منصوبہ بنا دیا، کوئی فلاں کر دیا۔ گزشتہ 15 سال سے کوئی ایک پلان مجھے آپ بتائیں پاکستان کے کسی لوکل اخبار سے ہی اٹھا کے مجھے کہ فلاں کوئی پل بن گیا یا کوئی چیز جو ہے آپ نے بنانے کے بارے میں، بنانے کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنی سروائیول ان کے لیے کوسچن نمبر 1 ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ بڑے بڑے طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ سینگ اڑا کے بیٹھ جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں موجودہ الیکشن میں بھی یہ بھی ایک ایشو تھا کہ اس پورے بھارت کے ساتھ تعلقات کو، جو کہ ون آف دا موسٹ یعنی امپارٹنٹ اور ٹاپ آپ سمجھ لیں کہ پرائرٹی ہونی چاہیے پاکستان کی کسی بھی الیکشن کمپین کی، اس میں وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ ایک آدھ دفعہ کسی نے ذکر کر کے تو اس کو بھی خجالت ہوئی اور بعد میں دوبارہ کبھی اس کا ذکر نہیں ہوا۔ تو یہ فیلئر ہے۔ اگر پاکستان کا پالیسی میکر اس فیلئر کو تسلیم نہیں کرے گا تو ابھی آپ نے برا وقت دیکھنا ہے۔ دس از یہ بگننگ ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بگننگ ہے۔ بریس صاحب موونگ آن، ذرا تھوڑا پاکستان کو کور کریں۔ پاکستان کے اندر ایک ڈیڈ لاک ہے۔ عمران خان کی پارٹی کہتی ہے کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں، اور یہ بات انہوں نے 2013 میں بھی کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی ہے۔ 2018 میں انہوں نے حکومت بنا لی۔ اب وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں تقریباً 90-95 کے قریب سیٹیں دی گئی ہیں، لیکن ہماری سیٹیں 180 کے قریب ہیں۔ اور جو دوسری جماعتیں ہیں وہ ان میں اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جو پیریفری میں ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، وہ بھی کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوں۔ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، نواز شریف کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے۔ میرے صاحب سوچا تو یہ تھا لوگوں نے کہ شاید ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی آئے گی، لیکن لگ رہا ہے کہ ہم ایک بند گلی میں گھستے جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، بڑی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کے اوپر یہ سارا الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی من پسند کی سیٹیں جو ہیں وہ دیں مختلف دھڑوں کو۔ بھائی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم یہ جو سچویشن ابھی بنی ہے، ویئر از اٹ گوئنگ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ویئر از اٹ لیڈنگ اس؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ 2 سال ہے۔ ایون کہ نواز شریف کہا جاتا ہے اپنے دونوں حلقے ہار گئے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے وزیر اعظم بنا تو شاید مجھے کہیں میرے خلاف کچھ ایسی چیز نہ آ جائے کہ میری انسلٹ مزید ہو، لیکن وہ بھی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ اسمبلی چل سکتی ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں جیسے ماضی میں چلتی رہی ہیں یہ بھی چلتا رہے؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریکنسیڈر کرنا پڑے گا کہ پاکستان کوئی ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی پریویل کر رہی ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں۔ چونکہ دیکھیں ڈیموکریسی الیکشن یا ووٹنگ کا نام نہیں ہے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تھا۔ 1979 سے لے کے آج تک ایران میں ایک الیکشن بھی مس نہیں ہوا، نہ اپنی ڈیٹ سے ادھر یا ادھر ہوا۔ دنیا کا کوئی باشعور آدمی ایران کو ڈیموکریسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک لائف سٹائل، ایک پورا کلچر ہے۔ یہ ووٹنگ ادھر سے ادھر کر دینا 5 سال بعد یا 3 سال بعد جو ہے وہ نہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جو پارٹی جہاں جہاں جیتتی ہے وہاں الیکشن فیئر ہیں، اور جہاں ہارتی ہے وہاں پہ دھاندلی ہے۔ اس کو آپ جو ہے وہ کیا نام دیں گے؟ دنیا کے کس اصول، کس ضابطے، کس اخلاقیات کے تحت آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی پارٹی کی طرف سے جاری کر سکتے ہیں کہ آپ کو 100 سیٹ ملتی ہے تو پوری کی پوری صحیح ہے جی، جسٹیفائیبل ہے، بالکل صحیح انتخاب ہے، اور اس کے بعد 10 سیٹیں آپ ہار گئے تو ان پہ دھاندلی ہو گئی، اور سب یہی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ شاہ دولے کا چوہا جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ٹوپی پہنا ہوا، ان کا وہ مائنڈ ہی وہ میچ ہی نہیں کرتے ڈیموکریٹک جو تصورات ہوتے ہیں
اور جو ڈیموکریٹک نظریات ہوتے ہیں اس کے لیے میچنگ نہیں ہے، وہ بہت پیچھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کا مطلب ہے صرف ہم جیتے ہیں، وہ آج اس طریقے سے جیتے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان میں گزشتہ 20 سال سے دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہر پارٹی جو ہے وہ پاور میں ہے، اور ہر پارٹی پاور شیئر کر رہی ہے. تو وہ عمران خان کو 15 سال سے آپ دیکھ لیں پختونخوا میں، پیپلز پارٹی کو 20-30 سال سے آپ دیکھ لیں، سندھ میں بلوچستان میں وہ ڈرامے دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں. یہ کون سی ڈیموکریسی ہوتی ہے جس میں ہر پارٹی جس کے پاس ایون ایک سیٹ ہے وہ بھی اقتدار میں ہے، اور جس کے پاس ایک سیٹ ہے وہ بھی حزب اختلاف میں؟ یہ کون سی یونان میں یا کون سے ملک میں یہ ڈیموکریسی ایجاد ہوئی تھی جس کا ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا؟ پوری دنیا کی کتابیں ہم نے کھنگال کے دیکھ لی کہ ممکن ہے ڈیموکریسی کی یہ کوئی شکل جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہ گئی ہو، جو پاکستان میں آج بھی یہی ہے. یہ جو ہے اسٹیک ہولڈرز میں تقسیم ہوتا ہے، یہ تقسیم ہوا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ابھی، یہ انہوں نے ایز سارے نو پھر ملک میں اسٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا حصہ دے دیا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لے کے اس پہ بیٹھ جائیں، جس کو جو مل گیا، جس کو سرحد مل گیا، جس کو پنجاب مل گیا، جس کو مرکز مل گیا. الٹیمیٹلی ہوگا ایسے ہی، چونکہ جب یہ سیاستدانوں کے اندر شعور ہی نہیں ہے کہ حزب اختلاف میں بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے. یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ ہوئی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فراڈ جو ہے وہ نظریات کے ساتھ ہوا، سوشلزم کے ساتھ ہوا اور اسلام کے ساتھ ہوا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں جو منشور دیا تھا اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا جو حشر ہوا تھا، اور آج آ کے تو وہاں کی جو ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ فورسز کا حشر ہوا ہے اور ان کی ڈٹھائی کا عالم دیکھیں. کہتے ہیں جی حزب اختلاف میں بیٹھیں گے، وہ کیا لے کے بیٹھیں گے آپ حزب اختلاف میں؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ اور یہ وہ قوتیں ہیں جو اوپنلی باہر سے پیسے لیتے رہے، عربوں سے سامنے فائنینسنگ لے کے سیاست کرتے رہے، ملینز اینڈ بلینز آف جو ہے وہ ریال اور پتہ نہیں دینار اور کیا کیا انہوں نے لیا، اور آج آ کے ان کو یہ وقت آ گیا تو وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں سخت قسم کی ایک میس ایجوکیشن کی ضرورت ہے اگر وہاں پہ ڈیموکریسی نے سروائیو کرنا ہے اور آگے بننا ہے. چونکہ ان چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی ڈیموکریسی کی کوئی جھلک جو ہے وہ نظر نہیں آتی. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے بھائی؟ یہ ابھی جو جس طریقے سے بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ باپ پرائم منسٹر نہیں بنے گا تو بھائی بن جائے گا، بھائی نہیں بنے گا تو بھتیجی بن جائے گی، وہ صدر بنے گا، وہ کیا وہ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے مغرب کو ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس سے پیسے کھانے اور امدادیں لینے اور اس کے عطاب سے بچنے کے لیے کہ جی ہم ڈیموکریسی ہیں. لیکن یہ لمبا عرصہ یہ بھی نہیں چلے گا، چونکہ اس کو بھی انہی الیکشن میں یورپین یونین نے، برطانیہ نے اور امریکہ نے کریٹیسائز بھی کیا اور چیلنج بھی کیا ہے، اور یہ زیادہ دیر چلے گا بھی نہیں، چونکہ جو حشر ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ہوگا. جی برس صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے. ڈیموکریسی از ناٹ جسٹ کہ یہ کوئی پروسیجرل ڈیموکریسی تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں جی جانا ہے ووٹ ڈالنا ہے اور بس ووٹ نہیں ڈالا. مزے کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹو ہی کوئی نہیں تھا برس صاحب. اس دفعہ نون لیگ نے بڑے لیٹ مینیفیسٹو دیا، پیپلز پارٹی نے 10 پوائنٹ جاری کر دیے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پہ گالیاں تو میما کا مینیفیسٹو تھا. اور آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ یہ جو فراڈ جو پاکستان میں سب سے بڑا ہوا وہ آئیڈیالوجیز کی بیس پہ ہوا ہمارے ساتھ. ہمیں جو ہے وہ نئی نئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، مذہب کے نام پہ بھی کیا کیا ہمیں بیچ گئے ہیں. اور ایک میس لیول پہ ایجوکیشن ہو، وہ جو ایجوکیشن عمران خان سمجھتا ہے میں نے دے دی ہے اور اس کے فالوور سمجھتے ہیں کہ ہم نے لے لی ہے، وہ بھی ایک نیکسٹ لیول کا مسئلہ ہے. ان کے بھی اپنے مسائل ہیں. سو ظاہری بات ہے ایک کنسنسس ہونا چاہیے ایک لیڈرشپ پہ، اور وہ کوئی ایسی چیز دے شاید جس سے ہم کوئی ایسی ڈائریکشن ملک کے لیے نکال سکیں. لیٹس سی. بھائی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کوشچن مارک لگا دیا ہے، اینڈ کتنی کو دیر ہم اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ حامد بشانی صاحب. اٹس پلیئر شکریہ. آپ کا بہت شکریہ سر.